جی بھائی، آپ نے کس منشور سے اتنے اتنے بڑے وڈیروں کا ساتھ سامنا کرنے کا سوچا ہے؟ عابد بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کا بےحد مشکور ہوں، آپ نے ہمیں انوائٹ کیا، جس کے لیے میں آپ کا پھر سے دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ ان کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے آپ نے کیسے جرأت کی؟ تو میں آپ کو سب سے پہلی بات بتاؤں، وہ یہ کہ سب سے جو بڑی ذات ہے وہ اللہ رب العزت کی ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں اشرف المخلوقات میں پیدا کیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں سے الگ ہو کر سوچیں۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے ہیں، میں یہ نہیں سمجھتا۔ بڑی ذات اللہ پاک کی ہے، تو میں نے جو سامنے چیز رکھی ہے وہ یہ ہے کہ میری جو غریب عوام ہے، جو میرے نوجوان ہیں، ان کے حقوق کی فراہمی کے لیے کوشش کر لیں ہم لوگ۔ آج تک یہ لوگ ہمارے ووٹ لے کے ہمارا ہی یہ برا حال کرتے آ رہے ہیں، 5 سال گزرنے کے بعد پھر آ کے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے خادم ہیں۔ دیکھیں یہ کیسے خادم ہیں جن کو ہم 5 سال بعد یاد آتے ہیں؟ یہ جو روش ہے، یہ روٹین ہے، ان کو توڑنے کے لیے یہ میں نے بولڈ اسٹیپ لیا ہے۔ میں نے اللہ رب العزت کی ذات پہ یقین رکھ کے یہ میں نے قدم اٹھایا ہے۔ کیا اس سے پہلے جو عوام کو روزمرہ کے مسائل ہوتے ہیں، بجلی کے، پانی کے، گیس کے یا کوئی بھی ہے، کیا کبھی آپ نے ان کے لیے بھی کبھی آواز اٹھائی ہے؟ عابد بھائی، الحمدللہ ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم ہے ہیومن رائٹ فار موکاڑا کے نام سے، جس میں ہم لوگ پچھلے 3 سال سے ورک کر رہے ہیں۔ اجرا شام کی جو مقامی سطح پہ عوام ہے وہ اس کو بہتر جانتی ہے۔ ہم نے آج تک الحمدللہ جو خدمت خلق کے حوالے سے جتنے بھی کام کیے ہیں وہ بھی عوام کے سامنے ہیں، جن میں ہم نے کافی جو ہے جگہ پہ جا کے آئز کیمپ لگوائے، حتیٰ کہ 100 سے پلس ہم نے آپریشنز کروائے آنکھوں کے، وہ بھی فری آف کاسٹ۔ اس کے علاوہ ہم نے جو غلہ منڈی، الحمدللہ ہمارے پاس ایک پروجیکٹ ہے روزگار کے لیے، وہ ہم نے ان کی ایک کمپین چلائی۔ کمپین چلانے کے بعد الحمدللہ ہماری ایک بگ اچیومنٹ ہے۔ ہمارے لیے بگ اچیومنٹ اس لیے ہے کہ وہ ایک پروجیکٹ ہے، ایک انڈسٹری لیول پہ ہے۔ 1 ارب کا وہ منصوبہ ہے، وہاں سے ایک غریب بندے سے لے کے زمیندار تک، آڑتی تک سب کو فائدہ پہنچے گا۔ اس کے علاوہ آپ نے پوچھا کہ آپ نے اور کیا کیا؟ سر دیکھیں، جتنی ہماری حیثیت ہے، ہمارے پاس کم وسائل ہیں اور ہمارے پاس اقتدار نہیں ہے، اختیارات نہیں ہیں۔ ہم نے بنا اختیارات، بنا اقتدار، ہم نے الحمدللہ حجرات شام کے اندر جو بیسک ہیومن رائٹس ہوتے ہیں، جو بنیادی مسائل ہوتے ہیں، ان پہ کام کیا ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں اس میں کامیاب کرے۔ جو ہمارے جو بیسک حقوق ہیں ان میں روٹی کپڑا اور مکان نہیں ہے، نہ ٹف ٹائل نالی سولنگ ہے۔ ہمارے جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں ان میں تعلیم، صحت اور روزگار ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کامیاب کریں گے، اس کے بعد ہم سب سے پہلے یہی کام کریں گے، اس کے اوپر کام کریں گے۔ کیا کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ اگر آپ کو کوئی ادھر ایم پی یا ایم این اے سے لوگ آئیں، آپ کو کوئی پیسے کی آفر کریں اور آپ بیٹھ جائیں؟ دیکھیں یہ جو الیکشن ہے یہ صاف اور جو شفاف جو میری نیت ہے یہ اس پہ ہے۔ میں آج پھر آپ کی جو پلیٹ فارم کے توسط سے یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے اوپر یقین رکھتا ہوں۔ میں آج تک نہ بکا ہوں، نہ جھکا ہوں، نہ ڈرا ہوں۔ میں نے یہ الیکشن جو میری نیت ہے اس پہ ڈپینڈ ہے، میں یہ صرف اور صرف عوام کی خدمت کے لیے لڑ رہا ہوں۔ مجھے کوئی آگے بندہ کہتا ہے کہ آپ 5 کروڑ روپے دے دیں، میں تب بھی الیکشن خالی نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ مجھے ووٹ جتنے مرضی دیں، اب یہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے۔ میں آپ کے پلیٹ فارم سے یہ گزارش کروں گا کہ ایک بار صرف، اس بار صرف ایک بار ایک ووٹ ہمیں دے کر دیکھیں۔ میں نوجوان ہوں، باشعور ہوں، الحمدللہ میں سمجھ سکتا ہوں آپ سب کی جو مجبوریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، کیونکہ میں غریب گھر سے تعلق رکھتا ہوں۔ مجھے سردی کا پتہ ہے، مجھے گرمی کا پتہ ہے، میں نے یہ پیٹ جو ہے یہ بھوکا رکھا ہے، مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ غریب جو بندہ ہے اس کی جو بھوک ہوتی ہے وہ کیسے ہے، اس کو فیل کرنا ہے۔ آپ کمپین کر رہے ہیں، آپ کو جو رسپانس مل رہا ہے، کیا رسپانس عوام سے مل رہا ہے؟ دیکھیں میں نے آپ سے پہلے کہا کہ یہ جو الیکشن ہے میں نے جو اللہ کی ذات پہ رکھ کے بھروسہ کنٹیسٹ کرنے کے لیے سوچا ہے اور کر رہا ہوں الحمدللہ۔ تو جو میری کمپین ہے وہ میرا اللہ کر رہا ہے، میری کمپین میرا اللہ کر رہا ہے۔ جہاں جاتا ہوں سب کے دل میں اللہ پاک نے اتنی محبت ڈال دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس بار صرف طوطے پہ ٹھپا لگائیں گے، آپ کو جتائیں گے اور آپ کو آگے لے کے آئیں گے۔ جہاں مقامی سطح پہ کوئی اگر ایم پی ہوگا اجرا شام کے اندر، تو عوام کی جو رسائی ہے وہ ممکن ہو سکے گی۔ میرے پاس آپ بھی آ سکیں گے، کوئی بھی آ سکے گا۔ میں ایک بات اور اس میں ایڈ کر دوں کہ الیکشن ون ہونے کے بعد ہماری زبان سے یہ کسی کو بھی سننے کے لیے نہیں ملے گا کہ آپ نے ہمیں ووٹ نہیں دیا، آپ نون لیگ کے ہیں، آپ ٹی ایل پی کے ہیں، آپ پیپل پارٹی کے ہیں، آپ پی ٹی آئی کے، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ہمارے جو دروازے ہیں ہم نے کھول دینے ہیں مکمل طور پہ۔ جہاں پہ صرف میٹر کرتا ہے وہ صرف انسان، ہم نے صرف انسان کے لیے کام کرنا ہے۔ میں نے یہ نہیں سوچنا کہ یار یہ نون لیگی تھا، اس نے ووٹ نہیں دیا، اس کو میں کام نہ کرواؤں۔ جو بھائی مرضی آئے ویلکم، انشاءاللہ دروازے کھلے ہوں گے، سب کا کام ہوگا۔ آپ کو الیکشن میں نوجوان نسل کو کیا پیغام پہنچائیں گے؟ اپنے حلقے کے عوام کو کیا پیغام؟ میں آپ سب سے مخاطب ہوتا ہوں
नौजवानों, अभी 8 फरवरी में कुछ दिन पड़े हैं, अभी मौका है। हम लोग इनकी गाड़ियों के ऊपर फूलों की पत्तियां फेंकते हैं, इनके आगे पीछे खड़े होते हैं हाथ बांध के। सर आप बाशऊर हैं, आप नौजवान हैं, तंदुरुस्त हैं, आपको ये जेब नहीं देता। मैं एक आम बंदा हूँ, आप में से हूँ, ना मेरे पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, ना कोई बैंक बैलेंस है, ना कोई ज़मीन जायदाद है, ना मेरे को अमेरिका में बिजनेस हैं, ना किसी और कंट्री में है। मैं आपके दरमियान से हूँ और आपके दरमियान रहूँगा। मैं फिर आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आपने तब्दीली लानी है तो सिर्फ एक वोट इस बार मुझे देकर देखें। आपने वोट मुझे नहीं देना, वो वोट आपको जाना है, क्योंकि आपने अपना नुमाइंदा चुना है। मुझे वोट देंगे, मैं आप में से हूँ, इंशाल्लाह आपके लिए काम करता रहूँगा। और मैं आपसे फिर अपील करूँगा आखिरी दफ़ा कि खुदारा हमारे पास वक्त और नहीं है। हम अपने हल्का के अंदर काफ़ी ज़्यादा देख चुके हैं जो मामला चल रहे हैं खराबी की तरफ। मैं आपसे फिर अपील करूँगा कि इस बार सिर्फ आपने ठप्पा लगाना है तोते पे, सिर्फ तोते पे ठप्पा लगाएं और मुझे नहीं अपने आप को कामयाब बनाएं। जी जी शुक्रिया। ये थे हमारे पास भाई फयाज अहमद भट्टी साहब, जो कि हल्का पीपी 186 के उम्मीदवार हैं। इनका जो निशान है वो तोता है। अवाम से, ये नौजवान नस्ल से ये उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह अगर आप इन्हें वोट दे के तोते पे मोहर लगा के कामयाब करेंगे तो इंशाल्लाह, क्योंकि ये एक गरीब घर से तल्लक रखते हैं, ये दुख दर्द सब जानते हैं जो गरीब बंदे को पेश आते दरपेश मसाइल हैं, वो ये सब जानते हैं क्योंकि ये उनसे गुजरे हुए हैं। एक अमीर बंदा है जो जिसको पता ही नहीं है गरीब की हालत क्या है, उसके पास क्या है क्या नहीं है, ये वो सब कुछ जानते हैं। आप इन्हें एक दफ़ा मौका दें। नया आदमी है, नए आदमी को मौका देगा, अल्लाह पाक इनको कामयाब करेगा। ये आपके हर दुख तकलीफ़ में आपके साथ खड़े होंगे। तो ये प्रोग्राम सिटी प्रेस क्लब रजिस्टर्ड की तरफ से पेश किया गया है। मिलेंगे किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं वही चेक कर